غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے. سیب کا موسم ہی نہیں تھا. تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول. اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں. یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول. تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے. تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا. فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں, ولی ہے نا, وہ نبی تو نہیں نا, عورت نبی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں. فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے. تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا. تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا, 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے. کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا ذرا ترش تھا تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا, اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس, تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا. تو 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا, کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا. تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے ہیں, تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے. تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا, اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا, تنبیہ بھی کر دی. فرمایا ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا, سیانا بن. 1 نہیں 20 درجنوں. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے, پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے. کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل ابھی کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہوتے ہیں, اولیاء کیا ہیں, جواسیس القلوب. اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے, میں نہیں چھیڑتا, لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے پر کرتا ہے تیرے دل کی.